ایک بات پہ سب کا اتفاق ہے اور جو سب ایگری کرتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ملک میں کرائسس ہے، اور ان کا میسج یہ ہے کہ میکس اس طرح ہے کہ کوئی ڈائلاگ کی بات کر رہا ہے، کوئی کنفرنٹیشن کی بات کر رہا ہے، لیکن سب اس بات پہ متفق ہے کہ اس ملک کو اس کرائسس سے نکالنے کے لیے کوئی راہ ڈھونڈنا ضرور ہوگا۔ اور یہ اب آپ کی طرف سارے لوگ دیکھ رہے ہیں اور سارے یہ فیل کر رہے ہیں، جتنے لوگوں نے بحث کی ان 2 دنوں میں، کہ وہ یہ سب سمجھتے ہیں کہ اس وقت ملک میں ایک یونٹی کی، پولیٹیکل پارٹیز کی جو اپوزیشن کی ہے ان کی ضرورت ہے کہ ملک کا جو بھی کچھ بچا ہے اس کو ہم بچائیں۔ یہ آج تک جو ہم نے بات کی ہے، ہم نے ساری تاریخ دہرائی ہے، ہم نے سارے مسائل کا ذکر کیا ہے، ہم نے سب نے کمپلینٹ کی ہے، اور جتنے کمپلینیں آپ نے سنی ہے، جو میں نے نوٹ کیا ہے، میرا خیال ہے کوئی بندہ بچا نہیں ہے جس نے کمپلینٹ نہیں کی ہے۔ بعض کی کمپلینٹ انڈیویجول ہے، بعض کی گروپ کی کمپلینٹ ہے، بعض کی پوری کمیونٹی کی کمپلینٹ ہے، بعض پولیٹیکل لوگ کمپلینٹ کر رہے ہیں۔ لیکن اب وقت ہے، 2024 گزر گیا، اگر 23 اور 22 کو چھوڑ دے، کیونکہ وہ خان صاحب خود باہر تھے، لیکن 24 گزر گیا، 25 گزر گیا، لوگ امید کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ کس خوف کے ساتھ امید کے ساتھ ہم 2026 میں داخل ہوں گے۔ سارے لوگوں نے اکانومی کا بتایا نا کہ ڈالر 284 میں ہے، لٹرلی 300 میں ہوگا۔ لوگوں میں ایک اضطراب ہے، مایوسی ہے، ایک کنسرن ہے اپنے ملک کے لیے۔ آج لوگوں کو آپ کہو کہ سلوشن کی طرف بڑھ رہے ہیں، دیکھ لیجیے گا ڈالر 250 پہ آ جائے گا، اس ملک میں، اس عوام میں اتنا بڑا پوٹینشل ہے، لیکن لوگ حیران ہے کس طرف کہ ہماری سمت کا تعین نہیں ہو سکا۔ میں ضرور اس بات کا تذکرہ کروں گا کہ 2 سالوں میں جو ہم نے اہداف حاصل کرنے تھے 2024 اور 2025 میں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم وہ اہداف حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، بلکہ یہاں تک ہوا کہ جو بچا کچا تھا وہ بھی ہم سے چلا گیا کافی حد تک۔ 91 سے 76 پہ آئے، آج خان صاحب کے ساتھ ملاقاتوں کا ذکر کر رہے ہیں، بی بی کے ساتھ ملاقاتوں کا تذکرہ کرتے۔ لیڈرشپ کی ملاقاتیں کب سے بند تھی، فیملی کی بھی ملاقاتیں بند ہو گئی۔ عدلیہ جو کچھ جج تھے جو کھڑے ہو سکتے وہ تو گئے، شاید عدلیہ نام کی چیز ہی نہیں رہی جس کی طرف لوگ امید لگا کے بیٹھے کہ یہاں سے انصاف تو کیا، ہمیں بروقت انصاف تو کیا کہ انصاف کی امید بھی ہے۔ اس لیے سرکمسٹانسز میں میں پھر بھی کہوں گا، اور میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ نیگیٹو میں بھی پازیٹو کا سوچ رکھیں۔ پھر بھی ہم چاہتے ہیں کہ جمہوریت رہے، اور یہ جمہوری کشتی اور یہ شپ تو ڈوب رہا ہے، لیکن ہم نے ڈوبتے ڈوبتے اس کشتی کو اچھالا دینا ہے تاکہ ہم اپنے عوام کو ساحل پہ پہنچا سکے۔ یہ عوام، یہ ملک، یہ بچے، یہ یوٹیوبر آپ کے سامنے بیٹھنے والے بچے، یہ اس ملک کا مستقبل ہے۔ یہ آپ سے مطالبہ کرتے ہیں، یہ خان صاحب سے مطالبہ کرتے تھے، اگر آج وہ اس جگہ میں باہر ہوتے، لیکن ان کی جگہ آپ دونوں کو یہ مینڈیٹ دیا گیا ہے، اچکزئی صاحب آپ کو اور علامہ صاحب کو۔ میں نے بڑا کیٹیگوریکلی آپ کو کہا کہ ہم وہ اہداف حاصل نہیں کر سکے، اور امید کی اب ساری عوام کی ساری امیدیں آپ کی طرح لگی ہے، ہم کیوں نہیں حاصل کر سکے؟ میں نہیں کہوں گا ہم ناکام ہوئے، ایک دیوار پہ لکھا ہر جگہ کو نظر آ رہا تھا اور ایک پستیت کے ساتھ لڑنا تھا۔ یہ ضرور ہوگا، میں یہ کہوں گا کچھ شہر کے لوگ بھی ظالم سا، کچھ سن بھی مرنے کا شوق سی، ہم کوئی صحیح ویژن آگے نہیں بڑھ سکے، 1 قدم آگے 2 قدم پیچھے، شاید اس میں سے ہمارا نقصان ہوا۔ اب آپ نے جو کچھ عوام کے سامنے رکھنا ہے، سب لوگوں نے جو میں نے نوٹ کیا انہوں نے بیک زبان یہ کہا ہے، اچکزئی صاحب جو آپ کو کہیں گے، چاہے وہ ہماری KPK کی حکومت ہے، چاہے وہ PTI ہے، چاہے وہ باقی پارٹی ہے، چاہے ینگسٹر آئے، چاہے جرنلسٹ آئے، انہوں نے کہا آپ لیڈ لے لے، آپ لائحہ عمل دے دیں، ہم سپورٹ کرتے ہیں۔ اور ہم سب
آپ کو اپنی رائے دے رہے ہیں، سجیشن دے رہے ہیں۔ دیکھیں، میں نے کل بھی کہا، دوبارہ اعادہ کروں گا، جو آپ مناسب سمجھتے ہیں۔ ہیلنگ ٹچ دینے کا ٹائم ہے، اور جب ڈائلاگ کی طرف لوگ جاتے ہیں تو ڈائلاگ برابری کی بنیاد پہ کس نے کہا ہے کہ ڈائلاگ ہوتی ہے؟ کس نے کہا ڈائلاگ میں جب لوگ بیٹھتے ہیں تو دونوں برابر ہوتے ہیں؟ کون کہتا ہے ڈائلاگ میں دونوں برابر بیٹھتے ہیں؟ ڈائلاگ میں ہوتا ہے ایک ایگریسر، ایک مظلوم، ایک آصف، ایک لاچار بیٹا ہوتا ہے۔ ہمیشہ ڈائلاگ ہوتی ہے عوام اور ڈکٹیٹرز۔ آپ لوگ تو تھے 2002 میں، لیاقت بلوچ صاحب تو تھے 2002 میں، مشرف کے ساتھ کیا ڈائلاگ ہوئی تھی؟ ان کو یونیفارم کے حد تک کہاں تک پہنچایا؟ کس طرح کی ڈائلاگ ہوئی؟ جمہوریت میں ڈائلاگ جمہوریت کا حصہ ہے۔ جو یہ کہتا ہے ڈائلاگ کمزوری ہے، میں اس کو جمہوری سوچ کے منافی سمجھتا ہوں۔ اگر ہم نے کوئی بات کرنی ہے تو ہم نے کوئی بھی کسی بھی صورت، جس نظریے کے لیے، جس نیریٹو کی وجہ سے خان صاحب 2 سال سے زیادہ جیل میں رہے، اس کو کمپرومائز کریں گے۔ وہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ خان صاحب جیل میں ناحق ہے، اور ناحق ہمارے عوام اور اس ملک کی آزادی کے لیے وہ جیل میں بنے۔ آج چاہے تو کل باہر ہوں گے اگر وہ ڈیل کرتے، لیکن وہ ڈیل نہیں کریں گے، نہ آج تک انہوں نے کی ہے، نہ ڈیل کریں گے۔ خان صاحب کے نظریے زاویے پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ لیکن واٹس نیکسٹ؟ 24 کروڑ عوام اس وقت امید لگائے بیٹھے ہیں۔ ہم کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ ہم کس طرف ان کو لے کے جانا چاہتے ہیں؟ اس فسطائیت سے جان کیسے چھڑائیں گے؟ اس فسطائیت کا مقابلہ کس طرح کریں گے؟ ان پارلیمان جو پہلے سے خاموش کیا گیا تھا، اس میں بیٹھ کے کیا پیدا؟ لیکن اس میں بیٹھتے رہیں۔ اب آگے کی طرف جب ہم دیکھیں گے تو اب مزید سلوشن کی طرف جانا ضرور ہوگا۔ جو آپ کے ذہن میں سلوشن ہے، لیکن ایک جو میرے ذہن میں آ رہا ہے، ٹرانزیشن ہمیشہ ہوتا ہے پاورفلوں لوگوں سے، 70 سال پہ سسٹم پہ قابض لوگوں سے ان کا گن لے کر کے کہنا کہ میرے ساتھ بیٹھو، آپ نیچے ہو، اس کے لیے بڑا عرصہ چاہیے ہوتا ہے۔ انڈیا کا سٹیٹمنٹ اٹھاؤ، ہمارا دشمن ہی صحیح، لیکن ہے تو جمہوریت نہ وہاں۔ چلو کشمیر میں نہیں بھی کرتے، لیکن ہے تو ہے نا جمہوریت۔ میں نے ایک تصویر ساتھی کو بتایا کہ دیکھیں جی، آگے دیکھیں، ان کا چیف آف آرمی سٹاف 6 نمبر رو میں بیٹھا ہوا ہے مودی کے اوتھ میں، اور اس سے پہلے والے سیٹ میں شاہ رخ خان بیٹھا ہے۔ تو میرے ساتھ بیٹھنے والے ایک بندے نے کہا تھا، وہ امریکہ پڑھتا ہے، وہ کہتا ہے اگر آپ کے ملک میں تھا تو وہ آپ لوگ خود آپ کے اوپر آ کر کے بٹھاتے اپنے ساتھ۔ 70 سالوں میں جو ہوا، شاید 1 مہینے دے میں تو یہ ختم نہیں ہوگا۔ لیکن ٹرانزیشن کو پاور پالیٹکس سے اس کو عوامی پالیٹکس میں کیسے لے کے آئیں گے؟ اس وقت کی جو کلائمیٹ ہے، اس میں ہماری دعا ہوگی آپ کو، اللہ آپ کو استقامت دے، اور انشاءاللہ آپ عوام کو یہ کشتی آپ ساحل پہ لے جائیں گے۔ میں آپ کے ساتھ ہر جگہ جو آپ کا حکم ہوگا ہم موجود ہوں گے۔ اسد کیسر صاحب ہوں گے، جنید صاحب ہوں گے، سی ایم صاحب ہوں گے، سارے چھوٹے بڑے آپ کے ساتھ ہیں۔ ٹرانزیشن کی طرف دیکھیں، یہ ایسا نہیں ہے جب پاور میں لوگ رہ جاتے ہیں ان کا مزاج بدل جاتا ہے۔ آج مظلوم بھی ہمیں، اور ہم سارا کچھ کو بیٹھے، بٹ اتنے کے قابل نہیں رہے کہ سامنے بیٹھ کر کے بات کر سکیں۔ ننگی گالیاں دی گئی ہے، لیکن طاقت نہیں ہے کہ ان کا جواب لٹا سکے، بیکاز ملک کی فکر ہے، جمہوریت کی فکر ہے۔ ہر ایک کوئی خان کو گالی دے دے اور ہم جواب نہ لوٹا دے، لیکن ملک کا آسرا ہے، جمہوریت کے آسرا ہے۔ دیوار سے لگ گئے، میں کہوں گا لگ نہیں گئے، چن دیے گئے۔ یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ ایسا ہی ہے، سچ اگر ہم بولے تو۔ لیکن ان حالات سے آگے پھر جانا ہے۔ سیاسی سلوشن پرابلم کے لیے سلوشن حل ضرور آپ نے ڈھونڈنا ہے۔ چکزئی صاحب، ہمارے پاس مینڈیٹ نہیں تھا، اگر تھا بھی تو جیسا میں نے آپ کو کہا، کچھ شہر کے لوگ ظالم سا، کچھ شانوں بھی مرنے دا شوق سی، شاید ہم کچھ بھی پرسو نہیں کر سکے، کچھ اپنے نہیں چھوڑ سکے، کچھ بیگانے بھی بڑے ظالم تھے۔
सब कुछ हुआ, लेकिन जो सामने नहीं बैठता उनका मिजाज बदल जाता है। एक मर्तबा नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर ने अपना इलेक्शन रिजल्ट पढ़ा और जिसने रिजल्ट दिया था उसके मुंह पे मारा। उन्हें कहा था अच्छा मेरा रिजल्ट कितना है? उन्होंने कहा सर 99.9% रिजल्ट आया। उन्होंने कहा अच्छा 99.9। उसको ये भी बुरा लगा कि ये बुरा है और सर पे मारा। आपको याद होगा सदाम, कदाफी, उनके इलेक्शन हुआ करते थे। सदाम को एक मर्तबा बड़ा गुस्सा चढ़ा कि मेरे 97% रिजल्ट क्यों आया, मुझे तो 97% से ज्यादा वोट मिलना चाहिए। शायद इनकी जीन्स में होता है बाज लोगों के। तब जाके अल्लाह ने फिरौन के सामने मूसा अलैहि सलाम को बेचते हुए कहा था कि फिर भी वहां जाओ, लेकिन जरा धीमे अंदाज में बात कर लेना, सरकश ऐसे होते हैं। बचाने वाला जहां आग लग जाए, जिनका घर नहीं होता वो सामान उठा के भाग जाता है, जिनका घर होता है वो पानी ढूंढ रहा होता है कि घर के आग बुझाएं। ये जमहूरियत हमारा है, ये बच्चे हमारे हैं, ये मुल्क हमारा है, ये फौज भी हमारी है, चाहे जो भी इसके सरबराह हो, लेकिन फौज हमारी है और हमारी रहेगी इंशाअल्लाह। और हम हमेशा साथ रहेंगे, हर वक्त साथ रहेंगे। पहले भी थे, आज भी है, कल भी होंगे। बदकिस्मती फकत इतनी है कि इतने बड़े इदारे और इतनी बड़ी पार्टी के जिसके 90% फॉलोइंग है, कुछ लोग बेनिफिशरी, जमहूरियत के दुश्मन इसमें तनाव डालना चाह रहे हैं, बदइतिमादी पैदा करना चाह रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपकी सोच इंशाअल्लाह ताला इससे हमें निकालेगी। मैं आपको एक आखिरी सजेशन जरूर दूंगा, कमेटी जरूर बनाएं ताकि हम ख्याल पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलाया जाए। कोई हाथ मिलाओ ताकि रास्ता निकले, बात करो कि बात से बात बने। बाकी तहरीक चलाना है, सब ने आपको ये कहा कि तहरीक में सब साथ है, हम सब आपके साथ है। पीसफुल तहरीक हमारा राइट है। जो होंगे इंशाअल्लाह ताला हर वक्त आपके साथ होंगे। आप आगे और हम पीछे। हुक्म आपका होगा, तामील मेरा, जुनैद साहब और असद केसर का होगा। हम आपके साथ यस नो नहीं करेंगे, जो आप कहेंगे वो इंशाअल्लाह ताला हम आपके साथ होंगे।